اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ عمران خان کی ہاں اور ساتھ ہی ہزاروں قیدی جو پی ٹی آئی کے جیلوں میں ہیں ان کے باہر آنے کی بڑی خوشخبری مخالفین میں اس وقت جو ہے وہ ہلچل مچ چکی ہے جی۔ اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کردار ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور تحقیقات کریں اور کرداروں کو سزا دیں۔ عمران خان کا بڑا بیان، اور اس بیان کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی جو راہ ہموار ہوئی اور جو برف پگھلنے لگی، اس کے ساتھ عمران خان نے اور 2 بیانات کون سے دیے، جس کے بعد اب پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ جیلوں سے باہر آنے کی تیاری پکڑیں۔ مگر ناظرین اکرام، اس سارے سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کہاں سے بیچ میں آ گیا، آپ ضرور جاننا چاہیں گے۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھ کر اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اس وقت ابھی تک جو حالات رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی عمران خان کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ کی جو انتہائی پیک پہ یہ تعلقات جو ہے وہ جا چکے تھے، جس کے نتیجے میں 9 مئی کے واقعات رونما ہوا وہ، اور ہزاروں کارکنان اندر ہیں، جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ضمانتیں ہیں ہوتی نہیں ہیں، لیڈران جو ہیں وہ بھی اندر ہیں، کچھ باہر آ رہے ہیں۔ اور اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہے ضمانتیں۔ آپ کو معلوم ہے دڑا دڑ مقدمات ختم ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کے، اور عمران خان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں مختلف مقدمات میں، اور یہ دڑا دڑ سارے کیسز بڑے سنجیدہ نوعیت کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو ہے وہ جو اس وقت مقدمے ہیں عمران خان پر، جس طرح سے بہت سیریس مقدمے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، اور ان پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں جن کی پہلے نہیں ہونی تھی۔ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو چلتے رہے جی، مگر سب سے بڑا جو اس میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اعلامیہ کور کمانڈرز کی طرف سے جاری کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، جو ثبوتوں کے ساتھ جن کے ہمارے پاس مقدمات ہیں، ان کے سہولتکاروں کو اور اس میں ملوث عناصر کو اور شے دینے والوں کو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگلے ہی دن عمران خان نے اس بیان کی بھرپور قسم کی تائید کرتے ہوئے اور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں اور عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ وہ بیان ہے، اور ساتھ ہی اس میں ایڈیشن جو انہوں نے کہا کہ ہم، نہ میں نہ پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم نہ پہلے رہے ہیں نہ اب ہیں، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم بھی پاک فوج کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے۔ ناظرین، یہ تو ایک عام آپ کو بات معلوم ہی ہے کہ فوج کے خلاف ہم اور آپ کہاں ہیں، کیونکہ فوج ہم میں سے ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یار، احباب، محلے دار، 20 لوگ فوج میں ہیں، اور وہاں سے جب شہداء کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، ان کے جنازوں میں ہم جاتے ہیں، جو گھروں میں ان کے جو حالات ہوتے ہیں، غم سے ڈوبے ہوئے جو ماحول سوگوار ہوتا ہے، اس کو کون اس سے واقف نہیں ہے؟ تو یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اب عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ فوج کے ساتھ ہے عوام، عوام کیسے مخالف ہو سکتی ہے فوج کے، اور ہم بھی نہ فوج کے مخالف ہیں، عمران خان کا کہنا ہے، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں۔ یہ وہ تھی بات جی، جس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کا ویسے تو جو پس پردہ چل رہے ہیں اس سے نتیجے میں ہی جو ہے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی سوچ کیا ہے، اور اس کا ڈونلڈ ٹرمپ سے کیسے تعلق ہے جی، اس کا اب وہ ذکر سن لیجیے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے
کہ ہم نے یہ جو حکومت، جو ہمارا تاثر یہ ہے کہ حکومت میں ہم ملوث ہیں، ہم نے حکومت بنائی ہے، اور ایک تاثر جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں نکلنے دیتے، ہم مقدمات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا۔ دوسرا، انہوں نے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے کارکنان باہر آئیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں میں ایک شخصیت کا حوالہ دینے لگا ہوں، بڑی امپارٹنٹ شخصیت تھی جن کے پاس کنجی ہوتی ہے خبروں کی، اور وہ وہی ہوتا ہے جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں چل رہا ہوتا ہے، حکومت میں چل رہا ہوتا ہے، ان کی خبر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ یہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں، یا تو جیسا کہ تاثر جا رہا ہے عدالتیں آزاد ہے، آزادی سے عدالتیں اگر وہ فیصلے دے رہی ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو بہت ہی سنجیدہ نوعیت میں ضمانتیں دے رہی ہیں، مقدمات ختم ہو رہے ہیں، تو ایک عام تاثر یہ جاتا ہے کہ پبلک اور عدلیہ، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک تو یہ کہ مقدمات ختم کر کے اس حکومت کو چلانا ہے۔ اگر یہ مقدمات رہیں گے، خان جیل کے اندر رہے گا، وہ کروڑوں لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے، جو اس الیکشن پہ جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ ہوں گے، احتجاج کریں گے۔ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ممبرز پی ٹی آئی کے، وہ ان کو نہیں چلنے دیں گے، اسمبلی والوں کو شور شرابہ ہلہ گلا گا، اور جو ایک خواب لے کر آئے تھے کہ ملک کو ترقی دینی ہے، حالات سازگار بنانے، وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اس شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر 9 مئی کو بھی ذرا تازہ رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بیان دیا ہے، جی ٹھیک ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر نہ جائے کہ جناب کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی عمران خان کا جو وہ یہ بیان میں نے آپ کو بتایا وہ خاصا کارگر ثابت ہوا ہے، اور یوں اس کے بعد اب ہزاروں لوگ جو جیلوں میں پی ٹی آئی کے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ باہر آئیں گے۔ اب دھڑا دھڑ مقدمات ختم ہو رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو کیپٹل ہلز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ بالکل کارروائی کریں، جو بندہ ملوث ہے حملہ کرنے میں، جس کی آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، ویڈیو ہے، جو گراؤ جلاؤ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا وہی انوالو ہے، اس پہ ضرور مقدمہ چلائیں، اسے ضرور سزا دیں، اور سزا بھی ایسی دیں کہ اسے آپ جو ہے نشان عبرت بنا دیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، اب اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا میں نے ذکر کیا، عمران خان نے کہا ہے کہ جیسا کیپٹل ہلز میں آپ کو معلوم ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے امریکہ میں، اس میں پبلک جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے تھے، ان کے حمایتیوں نے حملہ کر دیا تھا، گراؤ جلاؤ بڑا کچھ ہوا تھا، اس کے بعد مقدمے چلے، جیلوں میں چلے گئے، مگر مقدمات کے نتیجے میں ان لوگوں کو سزائیں دی گئی جن کی عدالتوں میں پروف دیے گئے۔ پروف کون سے تھے؟ وہ تھے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور ویڈیوز، ان ثبوتوں کی موجودگی میں سزائیں سنائی گئی۔ تو عمران خان نے کہا کہ جس طرح کیپٹل ہلز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کیسز میں جس طرح کی عدالتوں میں ثبوت پیش کیے گئے، آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی اگر ثبوت ہیں عدالتوں میں پیش کرے، اور جو اس میں نظر آتا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے اسے سزا دے، اگر کوئی اور ہے تو اسے سزا دے، جینور سزائیں دے، اور ہم اس کی دہشت گردوں کی کسی طور حمایت نہیں کر سکتے، مگر جو غلط پکڑے ہوئے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ امریکہ میں ہوا۔ تو اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ کارکنان جو ہیں ان کے آنے کی خوشخبریاں جو ہیں لگتا ہے جو تیار ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے، اور عمران خان جو ہے وہ پہلے ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں۔ وچ جو ہے قیدوں نے کردار جو ہے ادا کیتا سی، وہ قیدوں جو ہیں وہ بھی موجود ہے جی یہاں پر، وہ دوبارہ آ گئے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔